بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد احمد کھرل اور ادبی ذوق میں خوش آمدید۔ آج ہم جانتے ہیں اشعار میں رموز اوقاف جو ہیں وہ شاعری کو سمجھنے کے لیے کیسے مددگار ہو سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ جب شاعر اپنا کلام پڑھ کر پیش کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو اپنے لہجے کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ کہاں پہ اس نے جملے کے اندر، مصرعے کے اندر سوال جو ہے وہ پوچھا ہے، اور کہاں پہ شعر کا ایک حصہ مکمل ہوا اور اگلے الفاظ کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے، اور کون سے لفظ کو شاعر خطاب کر رہا ہے۔ یہ چیزیں وہ اپنے لہجے سے، اپنے پڑھنے کے انداز سے واضح کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب وہی اشعار تحریری صورت میں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہم درست مقام پر سکتہ یا وقفہ نہ کر کے اس کے شعر کے مفہوم کو ذرا پیچیدہ کر دیتے ہیں اور اسے سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اشعار میں، لکھے ہوئے اشعار میں رموز اوقاف کا استعمال کیا جائے تو اس طرح سے شعر کو سمجھنا اور اس کے مفہوم تک پہنچنا قاری کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شاعری میں جو رموز اوقاف عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ان میں ایک ہے خطابیہ کا نشان، جو الٹے آئی کی طرح کا نشان ہے، اور سوالیہ کا نشان ہے۔ خطابیہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے جس لفظ کے ذریعے ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اے لوگو تو لوگوں کے بعد خطابیہ لگائیں گے، اے دوست تو اس کے بعد دوست کے بعد خطابیہ لگائیں گے۔ بعض اوقات لفظ اے جو ہے اس کے بغیر جو ہے ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ خطابیہ جو ہے وہ مددگار ہوتا ہے، کیونکہ پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس لفظ کو مخاطب بنایا گیا ہے یہاں پہ، تو خطابیہ اس کے لیے ہے۔ سوالیہ نشان ظاہر بات ہے سوال کے لیے، جب کسی شعر میں کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے، کوئی سوال آتا ہے تو اس کے لیے، کیونکہ اشعار میں گنجائش کم ہوتی ہے اس لیے ہم حروف استفہام کے بغیر بھی سوال کرتے ہیں۔ تو ایسا سوال جس میں کیا، کیوں، کون وغیرہ حروف استفہام میں سے کوئی حرف نہیں ہوتا، تو وہاں پہ یہ سمجھنا کہ اس میں سوال کیا گیا ہے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اگر مصرعے کے بعد سوالیہ نشان لگ جائے تو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ خبر نہیں بلکہ انشائیہ مصرع ہے اور اس میں سوال کیا گیا ہے۔ واوین کا استعمال جو ہے ہم کرتے ہیں کسی اہم لفظ کے استعمال کے بعد۔ ایک تو جب کسی دوسری زبان کا کوئی ایسا لفظ شعر میں لائیں جو عام نہ ہو، جو اردو زبان میں عام استعمال جس کا نہ ہو، تو وہ انگریزی سے ہو، پنجابی سے ہو، کشمیری سے ہو، کسی بھی دوسری زبان سے ہو، تو اسے ہم واوین میں لکھیں۔ دوسرا، جب ہم کسی کا اقتباس نوٹ کرتے ہیں، کسی کی بات نقل کرتے ہیں تو اسے ہم واوین میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح جب ہم کسی کے مصرعے پر گرہ لگاتے ہیں تو وہ جو پرایا مصرع ہے، جو آپ کا اپنا مصرع نہیں ہے، اسے واوین میں یا ایک واو جسے اقتباس، علامت اقتباس کہتے ہیں، ایک واو اس طرف اور ایک واو اس طرف، جملے کے دونوں طرف اس طرح ایک ایک واو لگا دیں تو یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ مصرع شاعر کا اپنا نہیں ہے، کسی دوسرے شاعر کا ہے۔ تو اس طرح سے واوین کا استعمال ہے۔ سکتہ کا استعمال ہم کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے کہیں تھوڑی دیر رکنے کی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر اگر رکیں اس مقام پر تو اس یہاں سے آگے جو الفاظ ہیں ان کا تعلق اگلے مصرعے کے اگلے حصے سے ہے، اور یہاں سے پیچھے جتنے الفاظ ہیں ان کا تعلق مصرعے سے پچھلے الفاظ کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا ہم سکتہ نہیں کرتے تو بعض اوقات مفہوم تک پہنچنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بت کا نشان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اس تخلص پہ شاعر جو ہے وہ لگاتا ہے، اور بعض اوقات کسی کا تخلص ایسا ہوتا ہے کہ وہ شعر میں معنی کے لحاظ سے بھی درست بیٹھتا ہے اور حقیقی معنوں میں بھی درست بیٹھتا ہے اور تخلص بھی ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات محض بطور تخلص لایا جاتا ہے تو پڑھنے والا جب اس کے سامنے ایک ہی شعر ہوگا تو وہ اس سے تذبذب کا شکار ہوگا کہ اس لفظ کا یہاں پہ کیا مطلب بنتا تھا، تو اس کے اوپر اگر بت کا نشان ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ شاعر نے اپنا تخلص شامل کیا ہے۔
اور مثال کے طور پہ میں نے ایک یہاں پہ مصرع دیا ہے، اس میں آپ نے شاید غزل سنی ہو، میرے چینل پہ موجود ہے: کار دنیا دوں خدا حافظ، ہم ہیں اہل جنوں خدا حافظ، حضرت عشق آپ بسم اللہ، چین راحت سکون خدا حافظ۔ تو یہاں پہ اس مصرعے میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عشق کو خطاب کیا گیا ہے، تو اس کے بعد خطابیہ لگا ہے، اور یہاں پہ اے حضرت عشق نہیں ہے بلکہ حضرت عشق، تو یہاں پہ خطابیہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس لفظ کو خطاب کیا گیا ہے۔ آگے آپ سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تشریف لائے، تو یہاں پہ سوالیہ نشان ہی بتا رہا ہے کہ یہ سوال کیا جائے، حضرت عشق آپ، تو یہ سوال ہو گیا۔ آگے سکتہ لگایا گیا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کی پے اور بسم اللہ کی بے جو ہے یہ قریب المخرج حروف ہیں، اور یہاں پہ اگر ہم اسے بغیر سکتے کے پڑھیں تو عیب تنافر یہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسے اگر آپ ملا کر پڑھیں حضرت عشق آپ بسم اللہ، تو اس طرح سے اسے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک تو سوالیہ انداز میں اسے پڑھ کے تھوڑی دیر سکتہ کیا، تو یہ ایک اچھا مصرع بن گیا: حضرت عشق آپ بسم اللہ۔ تو اس طرح سے آپ کی پے بھی ادا ہو گئی، بسم اللہ کی بے بھی ادا ہو گئی۔ لیکن اگر ہم لگاتار پڑھتے ہیں تو پے جو ہے وہ بے میں مدغم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا مخرج منہ سے تقریباً ایک ہی مقام سے ادا ہو رہے ہیں، تو انہیں اکٹھا ادا کرنا دو بار یہ مشکل ہے۔ آپ بسم اللہ ہو جائے گا، آپ بسم اللہ۔ تو اس طرح سے یہ سکتہ جو ہے یہ یہاں سے عیب تنافر بھی اس سے جاتا رہا، اور یہ سوالیہ نشان نے بتایا کہ آپ، یہ سوال کیا جا رہا ہے حضرت عشق سے کہ آپ تشریف لائے ہیں، بسم اللہ، چین راحت سکون خدا حافظ۔ تو اس طرح سے رموز اوقاف کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ ہم شاعری کے اندر رموز اوقاف استعمال کرتے ہیں، اسے سمجھنا قاری کے لیے، پڑھنے والے کے لیے آسان ہوتا ہے، اور جہاں ہم سنا رہے ہوتے ہیں اپنی آواز میں، وہاں ہمارا لہجہ اور ہمارا پڑھنے کا انداز جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سوال کیا جا رہا ہے وہاں سوالیہ جو ہے ہمارا لہجہ ہونا چاہیے، اور جہاں خطاب کیا جا رہا ہے جیسے حضرت عشق، اس طرح سے کہ اسے پکارا جا رہا ہے، سننے والا سن کر یہ محسوس کرے کہ اسے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح باقی جتنے بھی رموز اوقاف ہیں یہاں پہ عام طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ میں نے عرض کر دیے، اور شاعری میں عام طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سکتہ جو ہے، اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات یہ بتاتا ہے کہ یہ والا مصرع، یہ والا لفظ جو ہے یہ شعر کے پہلے حصے سے اس کا تعلق ہے، اگر ہم اسے اگلے حصے سے جوڑیں تو وہ مفہوم جو ہے اس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔